حاکم میرے خلاف، سپاہی میرے خلاف، حاکم میرے خلاف، سپاہی میرے خلاف، دو چار نام ہو تو کسی کا میں نام لوں، دو چار نام ہو تو کسی کا میں نام لوں، ایک سلسلہ ہے لامنتہا ہی میرے خلاف، کیوں کر دیا ہے تنگ میرے سر پہ آسمان، کیوں ہو گئے ذل الہی میرے خلاف، ٹوٹا ٹوٹا تو قربتوں کا تسلسل تو یہ کھلا، ٹوٹا قربتوں کا تسلسل تو یہ کھلا، جیسے وہ ایک عمر سے تھا ہی میرے خلاف۔ ان اشعار کے ساتھ میں اب زیادہ دیر آپ کو چیئرمین صاحب کے ساتھ زیادہ دیر گھائل نہیں کروں گا۔ میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین محترم جناب آفاق احمد بھائی، آپ کی بھرپور تعلیم ہماری نسلوں کے لیے ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ نعرہ مہاجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں موجود تمام حاضرین مجلس، میری بہنیں اور میڈیا کے لوگ ہیں، پرنٹ میڈیا کے، الیکٹرانک میڈیا کے اور سوشل میڈیا کے، آپ سب کا جو آپ نے تعاون کیا، ہمیشہ آپ لوگ جو ہے وہ یہاں پر اپنا کیمرے لگا لیتے ہیں، تو اس تعاون کا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور یہ یہاں محفل میں جو لوگ آئے ہیں ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ یہاں تشریف لائے۔ ضلع وسطی میں جسے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ مہاجروں کی طاقت ہے ضلع وسطی، اور مہاجروں کا مرکز بھی اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا، کہ مہاجروں کا مرکز ضلع وسطی فیڈرل ایریا خصوصی طور پر، جہاں سے یہ مہاجر نظری کی کرنیں جو ہے وہ پورے اربن ایریاز میں پھیلی، تو یہ اعزاز بہرحال فیڈرل ایریا کو حاصل ہے، اور اس میں ہمیں کوئی وکیل نہیں بننا چاہیے کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ نہیں، بٹ ایریا جو ہے یہاں سے اسٹارٹ ہے۔ موضوعات بہت سارے ہیں جس کے اوپر بات کرنی ہے اور بات کی جا سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کی تائید و حمایت حاصل کرنی ہے، لوگوں کو آپ کی تائید کے ساتھ پیغام پہنچانا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ پورے سندھ میں جو سب سے زیادہ بازگشت ہے، جو گفتگو ہے، وہ صوبے کی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ہمارے بہت سارے لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہوں گے کہ بس فیصلہ ہو گیا، جہاں سے آوازیں آ رہی ہیں وہ بس اب صوبہ بنے گا۔ نہ مجھے اور آپ کو ہتھیلی پہ سرسوں جمانی چاہیے، اور نہ مجھے اور آپ کو جذباتی نعروں میں فوری طور پر خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جو قوم جس سے میں اور آپ تعلق رکھتے ہیں، اس قوم کے ساتھ قیام پاکستان کے وقت بہت برا ہو، یعنی جو ہم ہسٹری سنتے اور پڑھتے ہیں، جو ہم نے اپنے بزرگوں سے جو ہسٹری سنی کہ 1876 میں جالندھر میں سر سید احمد خان نے کہا پاکستان مسلمان اور ہندو دو علیحدہ علیحدہ قوم ہیں، دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، اور پھر اس کے بعد
مسلمان ایک علیحدہ وطن کی تحریک چلاتے رہے. سب جانتے ہیں کہ وہ تحریک یو پی میں چلی, سی پی میں چلی, آگرہ میں چلی, دہلی میں چلی, ان علاقوں میں چلی جو پاکستان آج پاکستان ہے وہ اس کا حصہ نہیں تھا. ایک وقت تو ایسا آیا تھا کہ جب مسلم لیگ نے قیام پاکستان یا ایک علیحدہ وطن جس کا منشور تھا اس منشور کی حمایت میں ووٹ مانگے تو پورے پنجاب سے صرف ایک مسلم لیگ سیٹ جیت سکی. ان علاقوں میں مسلم لیگ کو لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا. یہ مسلم حقیقت. اور پاکستان بنانے کے لیے ان علاقوں میں جو آج پاکستان میں شامل نہیں ہیں, جذباتی انداز میں پاکستان کے جو جنہیں امبانیہ نے پاکستان کہتے ہیں, ان بزرگوں نے جذباتی انداز میں نعرے لگائے تھے, بڑھ کے رہے گا ہندوستان, لے کے رہیں گے پاکستان, اور پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی گونج کب کر سکتے ہو تو کرو اس کی. اور اس کے بعد پھر قیام پاکستان کی تحریک اپنے عروج پر لوگ کٹتے رہے, مرتے رہے, اور آخرکار پاکستان بنا گئے. اور جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی جو مسلم عوام کو, جو ہندو برصغیر کے مسلمان تھے, انہیں جو پیغام دیا وہ یہ کہ برصغیر پاک و ہند کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی تحریک ہم چلا رہے ہیں. 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن چاہیے. پاکستان ان علاقوں میں نہیں بنا جہاں پر تحریک چلی تھی, جہاں لوگوں نے اپنی جانیں قربان. پاکستان کہاں بنا؟ جہاں پنجاب میں مسلم لیگ کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے. پاکستان بننے کے بعد ہونا کیا چاہیے کہ جو برصغیر پاک و ہند کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے آپ نے علیحدہ وطن بنایا تھا وہ سب کے سب یہاں آنے کی ان کو اجازت دی. 1857 میں خود پاکستان گورنمنٹ نے 1947 کے بعد جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا اس میں انہوں نے خود پاکستان کے لیے مسلمانوں کے دروازے بند کر دیے. کہا کہ وہیں جو لوگ رہنا چاہتے ہیں وہاں رہیں, اب پاکستان نہیں ہے. تو پاکستان جو 2 قومی نظریے کے تحت بنا تھا کہ پاکستان برصغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن ہے, وہاں کے یہ قوم کے لوگ تقسیم ہو گئے, آدھے وہاں رہ گئے, آدھے یہاں رہ گئے. میری نسلیں یا میرے قوم کے لوگ کچھ آگرہ میں ہیں, کچھ کراچی میں ہیں, کچھ دہلی میں ہیں, کچھ حیدرآباد میں. ہم تقسیم ہو گئے. آج سندھ کے شہری علاقوں کے لیے جو مہاجر قومی موومنٹ مطالبہ کیا کرتی ہے اور اس کے منشور کا حصہ ہے کہ سندھ کے اربن ایریاز کے اوپر مشتمل ہمیں جنوبی سندھ صوبہ چاہیے. آج اس پاکستان کے اندر نعرے لگ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر نئے صوبے بننے والے ہیں. یہ تاجر برادری کے ساتھ یہ جو بیٹھے ہیں ان لوگوں کے ساتھ فیلڈ مارشل نے کہیں بیٹھ کر ان کی بات کی حمایت کی. اس کی آواز گونج کم کرو گے. ان کی بات کی آرمی چیف نے صرف حمایت کی. انہوں نے کہا کہ جناب بہت سارے یونٹس ہونے چاہیے تاکہ انتظامی یونٹ زیادہ ہوں گے تو آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول کی جا سکتی ہے. جو اس کرپشن کی وجہ سے پورا انڈسٹریل سیکٹر تباہ ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. انہوں نے بہت ساری مثالیں دی ہوں گی. تو ان کی بات کے اوپر اس وقت کے آرمی چیف نے جو آج فیلڈ مارشل ہے اس نے کہا ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے صوبے بھی بننے چاہیے یا آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اس بات کو لے کر باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ پورے پاکستان کے اندر 38 صوبے بننے چاہیے, پورے پاکستان میں 18 صوبے بننے چاہیے, 36 صوبے بننے چاہیے. اور یہ بات آج تک نہ آئی ایس پی آر کی طرف سے آئی جس کو بنیاد بنا کر ممبر آپ خوش فہمی میں مبتلا ہیں, اور نہ ہی وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے آئی کہ صاحب کو نئے صوبے بننے چاہیے. اور اگر یہ حقیقت ہے بھی کہ صوبے بننے چاہیے
جس میں خط و خال جو پیش کی ہے اس میں کہا گیا کہ پنجاب اس کو بھی کئی حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. ادھر شرجیل امام میمن کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک پروویژن موجود ہے کہ صوبائی اسمبلی 2/3 میجورٹی سے علیحدہ صوبے کی پہلے قرارداد منظور ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں پروویژن موجود ہے. بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی اشرافیہ اسٹیبلشمنٹ اگر پنجاب کو تقسیم کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت عرصے پہلے سے، برسہ برس سے پنجاب اسمبلی نے 2/3 میجورٹی سے جنوبی پنجاب کے لیے سرائیکی صوبے کی قرارداد کو منظور کر کے رکھا ہوا ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے. اگر 2/3 میجورٹی سے پنجاب کے اندر ریزولوشن پاس ہو چکی تو اس کو نیا صوبہ بنانے کے اندر کیا قباحت ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ پنجاب کو تقسیم کرنے کی کسی کی خواہش نہیں ہے. اگر آج یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پنجاب کے اندر بھی اتنے صوبے بنیں گے اور یہاں پر بھی اتنے صوبے بنیں گے، اور ساتھ میں لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ کراچی صوبہ بنے گا اور ایک عام آدمی خوش ہے کہ کراچی صوبہ بن جائے گا. میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی کہ میری قوم تقسیم ہوئی ہے قیام پاکستان کے بعد، اور صرف پاکستان کے نام پر تقسیم ہوئی، اللہ کے نام پر تقسیم ہوئی کہ ایک ایسی مملکت خدا داد جہاں پر صرف اللہ کی حاکمیت، اللہ کے جو احکامات ہیں اس کی پاسداری ہے، جہاں پر اسلام کے نام پر ہم سب آزادی سے رہ سکیں. کسی کو یہ تھوڑی پتہ تھا آنے والوں کو کہ یہاں پختون ہوگا، یہاں پنجابی ہوگا، یہاں سندھی ہوگا، یہاں بلوچ ہوگا. مہاجر تو ہم پاکستان میں آنے کے بعد بنے. جو لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مہاجر کہنا چھوڑ دو، تم پاکستانی ہو، تو میں ہمیشہ فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس پاکستان میں رہنے والی تمام قومیتوں کو میرے بزرگوں نے پاکستانی بنایا تھا. ہم تو پاکستان بننے سے پہلے پاکستانی تھے، اس لیے کہ ہم تو پاکستان بنانے والے تھے. ہم اچھا میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیے، وہاں ہم تقسیم ہوئے کہ ہمارے بزرگ آدھے وہاں رہ گئے، آدھے یہاں، ہماری نسلیں تقسیم ہو گئی. اب اگر کوئی شخص ایک اچھا سا خواب دکھا کر یہ کہے کہ کراچی صوبہ بننا چاہیے اور میں کہوں ہاں کراچی صوبہ بن جائے، میں آج آپ کو واضح طور پر کہتا ہوں کہ آفاق احمد ذاتی طور پر اور مہاجر قومی موومنٹ نہ اپنی قوم کو تقسیم ہونے دے گی اور نہ اپنی زمین تقسیم ہونے دے گی. میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس سندھ کے اندر جو شہری علاقوں کی زمین ہے وہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، وہ میرے بزرگ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین اٹھا کر اپنے ساتھ لائے تھے؟ نہیں. جب پاکستان بنا تو باقاعدہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ باتیں اگر کسی مہاجر رائٹر کے حوالے سے میں کوٹ کروں تو لوگ کہیں کہ متعصب ہے. حمیدہ کوڑو کی کتاب اٹھا لیجیے، حمیدہ کوڑو کی کتاب پہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے، جو کتاب ہے کاغذات برائے علیحدگی سندھ عزم بمبئی. یہ کاغذات برائے علیحدگی کیا تھے؟ اس میں اس نے باقاعدہ مینشن کیا ہے کہ سندھ میں 70% جائیداد ہندو سندھیوں کے پاس تھی اور 60% یہاں سے نقل مکانی کر گئے جب پاکستان بنا. اور باقاعدہ ایگریمنٹ تھا جائیداد کی منتقلی کا کہ جو ہندوستان یہاں سے جائے گا، جو وہاں سے مہاجر جائیداد چھوڑ کے آئے گا، جو مسلمان ہندوستان سے جائیداد چھوڑ کے آئے گا، یہاں سے جانے والا ہندو سندھی اس کو لے گا. اور جو جائیداد یہ چھوڑ کے جائے گا، جب وہ اپنی جائیداد اس کو دیں گے تو یہاں آئے گا تو وہ اس کی جائیداد لے گا. تو یہاں کی 70% جائیداد کس کے پاس تھی؟ 70% جائیداد کس کے پاس تھی؟ حمیدہ کوڑو کی خود کی اپنی کتاب کے حساب سے. اگر ہندو سندھیوں کے پاس تھی اور وہ یہاں سے نقل مکانی کر گئے اور انہوں نے ہماری جائیدادیں لی اور یہاں ہم نے آ کے ان کی جائیدادیں لی، تو جائیداد کی منتقلی ہوئی ہے نا. اور اگر جائیداد کی منتقلی ہوئی ہے تو 70% سندھ کی
جائیداد کا وارث کون ہے؟ اور اگر ہم ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو نے جب 1972 میں ممتاز بھٹو نے زبان کی بنیاد پر فسادات کروائے اور مہاجر قوم نے اپنی یکجہتی کا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، اور رئیس امروہی جیسے منحنی سے آدمی نے ایک قطع لکھا تھا، اور وہ قطع جنگ اخبار نے، اللہ جنگ اخبار کے خلیل الرحمان کی مغفرت فرمائے، اس نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور بلیک حاشیہ ڈال کر اس نے لکھا کہ یہ اردو کا جنازہ ہے، دھوم سے نکلے، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. اور جب لوگ سڑکوں پہ نکلے تو ذوالفقار علی بھٹو کو ماننا پڑا کہ سندھ 2 لسانی صوبہ ہے، سندھ کے اندر 2 لسانی اکائیاں رہتی ہیں، اور جب 2 لسانی اکائیاں رہتی ہیں تو انہوں نے کوٹا مختص کیا کہ 40% اربن ایریاز کا کوٹا ہے اور رورل ایریاز کا کوٹا 60% ہے. اس کا مقصد ہے اربن ایریاز میں کوئی اور رہتا ہے اور رورل ایریاز میں کوئی اور رہتا ہے، 2 الگ الگ لسانی اکائیاں ہیں نا. تو اربن ایریاز میں کون رہتا تھا؟ اور اگر اربن ایریاز میں یعنی شہری علاقوں میں یہاں سے لے کر سکر تک میری قوم کے لوگ آباد ہیں، ٹنڈو آدم میں، ٹنڈو لیار میں، میر پور خاص میں، شہزاد پور میں، شاہپور چاکر میں، نواب شاہ میں، تو کراچی صوبہ بنا کر میں باقی قوم کے لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کٹوا دوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ آفاق ایسا ہونے دے گا، نہ آفاقی قوم ایسا ہونے دے گا. آفاقی قوم نہ اپنی زمین تقسیم ہونے دے گی، نہ اپنی قوم کو تقسیم ہونے دے گی. ہم صوبہ بنائیں گے اور ہر قیمت پر بنائیں گے، لیکن وہ صوبہ اپنے بازوؤں پر بنائیں گے اور اپنی قوم کو تقسیم کیے بغیر بنائیں گے، اپنی زمین کو تقسیم کیے بغیر بنائیں گے. اور اس سندھ کے اس صوبے کا نام جنوبی سندھ صوبہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جب ہم یہ صوبہ بنائیں گے، ہم یہ صوبہ کراچی کی سطح پر بنا کر اپنی قوم کو تقسیم کرنا نہیں چاہتے، میں اپنی آبادی کو تقسیم کرنا نہیں چاہتا. یہ سازش ہے. یہ کہا جائے کراچی کو ہم صوبہ بنا دیں تاکہ مہاجر قوم کو، جس طرح آپ نے سیاسی جماعتوں کو تقسیم کیا، الطاف کو تقسیم کیا، آفاق کو تقسیم کیا، خالد مقبول، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، آپ نے مختلف لیڈرشپ پیدا کر کے آپ نے تقسیم در تقسیم کا عمل کیا. اب آپ اس قوم کو مزید تقسیم کرنے کے لیے یہ کہیں کراچی صوبہ بن رہا ہے اور لوگ خوش ہو گئے کراچی صوبہ بن رہا ہے. نہیں، نہ مہاجر قوم اپنی قوم کو تقسیم ہونے دی، ایک فرد کے مفاد کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور نہ ہم اپنی زمین کو تقسیم ہونے دیں گے جو یہاں سے وہاں تک میرے بزرگوں کا حصہ ہے، میرے بزرگوں کی جائیداد. ہم اپنی جائیدادوں کو بھی تقسیم نہیں کریں گے. اب اگر کوئی صوبے کی بات کرتا ہے تو آپ لوگوں کو قائل کیجئے کہ اگر کبھی زندگی میں، اول تو ہم پرعزم ہیں، ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں گے اور اپنے بازوؤں کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ جنوبی سندھ صوبہ حاصل کریں گے. لیکن اگر اس سے پہلے جو صورتحال، جس طرح کے خواب دکھائے جا رہے ہیں، صوبے تقسیم، یعنی شہری علاقوں کو، دیہی علاقوں کو یا پنجاب کو تقسیم کر کے نئے صوبے بنیں، اگر نئے صوبے بنانے کے لیے کوئی ریفرنڈم بھی کال کی جاتی ہے اور مہاجر قوم کو اعتماد میں کیے بغیر اگر کوئی سندھ کے شہری علاقوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس سندھ کے اندر کم از کم ریفرنڈم نہیں ہوں گے. میں اپنی قوم کو تقسیم نہیں ہونے دوں گا، اور میری قوم کے فیصلے اگر کوئی اپنے پپٹ کے ذریعے کروانا چاہے، وہ یہ چاہے کہ جناب کیونکہ اسمبلی کے اندر فلاں موجود ہے، تو سب جانتے ہیں کہ فارم 47 کس دفتر میں بیٹھ کے بنے تھے. عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور عوام کا مینڈیٹ جس کے پاس نہیں ہے وہ میری قوم کے فیصلے نہیں کرے گا. میری قوم کے فیصلے میری قوم خود کرے گی. میں ان لوگوں کے ہاتھوں میں اپنی قوم کے فیصلے نہیں دے سکتا جن کی اپنی زبان نہیں ہے، جو طوطے کی طرح کسی اور کی زبان اپنے منہ میں ڈال کر بولتے ہیں. یہی وہ لوگ تھے جب آفاق جنوبی سندھ صوبے کی بات کرتا تھا تو اسمبلی میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا ہم نے کب صوبے کی ڈیمانڈ کی؟ کوئی قرارداد بتا دو کہ ہم نے صوبے کی ڈیمانڈ کی. جب تم صوبے کی اس وقت مخالفت کر رہے تھے تو آج کس کے اشارے کے اوپر آج صوبے کی حمایت اور صوبے کی بات کر رہے ہیں؟ تمہاری منہ میں زبان کسی اور کی. بندر کی طرح کلا بازیاں کھانے والے لوگ میری قوم کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جو کسی کے کہنے پر بھی فیصلے کریں.
میری قوم کے فیصلے وہ لوگ کر ہی نہیں سکتے جو اسمبلی میں کھڑے ہو کر عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ مخالفت کریں. یہ ظلم ہو رہا ہے, کراچی میں کرپشن ہو رہا ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ہمیں کوٹا سسٹم کے ذریعے دبایا جا رہا ہے, یہ ساری باتیں آپ اسمبلی میں کرتے ہیں. رات کو کرکٹ کے میچوں کے ساتھ کیوں کھیلتے ہو؟ آفاق کا دن بھی اگر دشمن کے ساتھ ہے تو وہ دشمن کو دشمن ہی کہے گا, اور آفاق رات ہوگی تب بھی دشمن کو دشمن کہے گا. آفاق کرکٹ نہیں ہے کہ دن میں اس کے رنگ کچھ اور ہو, رات میں رنگ اس کے کچھ اور ہو. کہ دن میں آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کر آوازیں لگائیں کہ پیپلز پارٹی کرپٹ ہے, پیپلز پارٹی نے اس شہر کو تباہ کر دیا, اور رات کو کرکٹ کے میچ کھیل کر ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر تالیاں بجاتے رہو. ان کے دفاتر میں بیٹھ کر ان کے ویڈیو کلپس موجود ہیں کہ ہم لوگ اندر سے ایک ہیں, ہم لوگ اندر سے ایک ہیں. آفاق دوست ہے تو رات کو بھی دوست ہے اور دن میں بھی دوست ہے, اور اگر آفاق دشمن ہے تو رات کو بھی دشمن کا دشمن ہے اور دن میں بھی دشمن ہے. آفاق کے رنگ نہیں بدلتے. میں یہ سب جانتے ہیں نا کہ صوبے کی بات کی مخالفت کس نے کی تھی. آج کیونکہ وہ لائن چیمبر میں بیٹھ کر چیف آف آرمی اسٹاف نے کہہ دیا تھا, اور ظاہر ہے کہ خود سامنے کوئی نہیں آ رہا. مجھے شعر نہیں آتے, لیکن اگر کسی کو شعر یاد ہے تو میری ہیلپ کر کے کوئی کھڑا ہو کے لاؤڈلی وہ شعر پڑھے کہ وہ کہتے نا کہ چلمن کے پیچھے کے صبح کی وہ سامنے آتے بھی نہیں, اور کیا وہ شعر ہے کسی کو کیا خوب پردہ ہے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, ساتھ چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. یہ بالکل اس شعر جو ہے, یہ شعر فٹ بیٹھتا ہے کہ وہ سامنے آتے بھی نہیں, چھپتے بھی نہیں. کیا ہے یہ وفاقی گورنمنٹ ہو یا اسٹیبلشمنٹ, خود آگے وضاحت کرے کہ ہاں صوبے بننے چاہیے. مطلب کیا ماحول بنانے کے لیے پیڈ صحافیوں کے ذریعے اپنے پیرول کے اوپر جو پولیٹیشنز ہیں جن کو فارم 47 کے ذریعے آپ نے اسمبلی میں پہنچایا, ان کے منہ میں زبان ڈال کر آپ جو ہے وہ شور کرواتے ہیں کہ سب صوبے بننے چاہیے. اگر صوبے ضروری ہوں اور آپ سنسیئر ہیں صوبے بنانے کے لیے, تو اس مہاجر قوم کو اعتماد میں لیجیے. پہلے مہاجر قوم کا ایک فرد بھی اگر تقسیم ہوا تو کسی صوبے کے قیام کو ہم تسلیم نہیں کریں گے, اور نہ ہی ہم کسی ریفرنڈم کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ پوزیشن کلیئر کہ صوبہ بنے گا. سندھ شہری اور دیہی کی تقسیم ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی, اور وہ تقسیم کو عملی جامہ ہم پہنائیں گے جنوب سے صوبہ بنا کر. اس کے علاوہ اور بہت سارے ایشو ہیں. کہا جاتا ہے کس نے کہا بھی شرجیل انعام میں بننے, شرجیل انعام میں بننے کہا کہ صوبے بنانا ہے تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ قرارداد پاس کرانی پڑے گی. کرائیں گے 2/3 میجورٹی کے ساتھ قرارداد, اور اسی سندھ اسمبلی سے کرائیں گے. پیپلز پارٹی اس بات کا اقرار کرے گی جس طرح فارم 47 کے ذریعے لوگوں کو اسمبلی میں پہنچایا گیا, اسی طرح مردم شماری کا نتیجہ اور مردم شماری کی جو رزلٹ ہے وہ آپ کی فرمائش پر, پیپلز پارٹی کی فرمائش کے اوپر بنایا گیا فارم 47 کی طرح. فری اور بالکل ٹرانسپیرنٹ مردم شماری کرا دیجیے پورے سندھ کے اندر بین الاقوامی اداروں کی زیر نگرانی, اور اس مردم شماری کے نتائج کی بنیاد پر حلقہ بندی کر کے اور دوبارہ انتخابات کرا دیجیے. اسی اسمبلی سے 2/3 میجورٹی سے ہم تمہارے اس صوبے کی تقسیم اور نئے صوبے کے ہم کی ریزولوشن پاس کر کے دکھائیں گے. اس لیے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے, تم نے جھوٹ بولا ہے کہ سندھ کی آبادی جو ہے وہ 5.5 کروڑ ہے, اور اس کے اندر آپ نے کراچی کی آبادی 2 کروڑ 3 لاکھ دکھائی. 3.5 کروڑ تو صرف کراچی کی آبادی ہے, اور اگر مہاجروں کی آبادی یہاں سے سکر تک میں کاؤنٹ کروں تو اندرونی سندھ کی آبادی 35% ہے. اگر جینوئن مردم شماری آپ کروانے کے بعد حلقہ بندی کر لیجئے تو میں اسی اسمبلی کے اندر
یہی ریزولوشن صوبے کی پاس کروا کے دکھاؤں گا، اس لیے کہ تم اسمبلی کے اندر حکومت میں نہیں رہ سکتے، ہم میجورٹی میں ہیں۔ ابھی تو آپ نے اپنے آپ کو مصنوعی طریقے سے، جس طرح اسمبلی میں پہنچنے کے لیے فارم 47 بنے، اسی طرح مردم شماری کے نتائج بنے۔ آپ خود سوچئے کہ پاکستان کے اندر یہ انڈسٹریل سٹی ہے کراچی، اور یہ نیشنل فنومینا ہے کہ پوری دنیا میں جو پورٹ سٹی ہوتا ہے، جو انڈسٹریل سٹی ہوتا ہے، جاب کے لیے لوگ وہاں آتے ہیں، اندرون سندھ سے، لاڑکانہ سے، دادو سے، ہر جگہ سے سندھی باقاعدہ یہاں روزگار کے حصول کے لیے آ رہا ہے۔ اور آپ مزے کی بات دیکھیے، مطلب میتھمیٹکس سندھ کے اندر کون سا چل رہا ہے ہمیں نہیں سمجھ میں آتی کہ اس کراچی میں، یہاں سے کراچی کا میرا بچہ، میرے قوم کے لوگ یہاں سے کوئی نوکری کے لیے لاڑکانہ تو نہیں گیا، اس کا مقصد ہے نقل مکانی میں نے نہیں کی، میری آبادی تو اپنی جگہ موجود ہے، اندرون سندھ سے لوگ یہاں آ رہے ہیں، یہاں آئیں گے تو آبادی یہاں کی بڑھنی چاہیے نا، اور جہاں سے آ رہے ہیں وہاں آبادی کم ہونی چاہیے نا، جہاں سے آ رہے ہیں وہاں آبادی بڑھ رہی اور جہاں آ رہے ہیں وہاں کی آبادی کم ہو گئی۔ کون سا میتھمیٹکس میں آپ استعمال کر رہے ہیں؟ 6% سالانہ یہاں پر انفلکس ہے، جو باہر سے لوگ یہاں آتے، 6% سالانہ، یہاں کی آبادی کم ہوگی۔ اگر جینون مردم شماری کر لیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسی اسمبلی سے 2/3 میجورٹی سے جنوبی سندھ صوبے کی ریزولوشن ہم پاس کریں گے۔ یہ جو شرجیل انعام میمن کہتا ہے کہ 2/3 میجورٹی، پہلے تو تم اپنے اس جعلی مردم شماری کو ریجیکٹ کرو ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر، اور کہو کہ نئی مردم شماری کرائی جائے بین الاقوامی برادری کی زیر نگرانی، اس کے بعد کراؤ حلقہ بندیاں، کراؤ انتخابات، دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیسے حکومت بناتی ہے۔ اس وقت پورا پاکستان سیلاب کی زد میں، اور اس سیلاب کی زد میں ہونے کے بعد سارا پانی آخر میں آ کے سمندر میں گرے گا۔ سندھ زندگی بھر روتا رہا ہے کہ پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ اس پانی کو روکا جا سکتا تھا، اس پانی کو پورے سال استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ پانی اب ضائع ہوگا، اور نہ صرف ضائع ہوگا بلکہ اس پانی کو محفوظ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے بہت سارے شہر، بہت سارے گاؤں دیہات بہت بری طرح متاثر ہوئی، انسانی جانیں ضائع ہوئی۔ میں اس ساری صورتحال کے اندر حکومت سے، وفاق سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جہاں بہت بڑے بڑے فیصلے آپ نے عوام کی مرضی کے خلاف کی، وہاں عوام کی خواہش کے اوپر چند لوگوں کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر، اگر کالا باغ ڈیم ضروری ہے تو کالا باغ ڈیم بھی بنایا جائے، اور پاکستان میں نئے ڈیم بنائے جائیں تاکہ پانی کو محفوظ کیا جا سکے اور استعمال کیا جا سکے۔ ہمارے یہاں ایک، اگر آپ اجازت دیں تو میں 2-3 اور ایشوزوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کیونکہ پھر میں اختتام کا اعلان نہیں کر پاؤں گا جو مجھے پہلے کرنا چاہیے۔ ضلعی کمیٹی کا، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں کمیٹی اناؤنس کر دوں۔ کمیٹی کا اناؤنسمنٹ کر دوں، اس لیے میں آخر میں پھر نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے پتا ہے آخر میں میں اور آپ دونوں جلدی ہو گئے۔ اس ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ میں آپ لوگوں کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ان لوگوں کے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا ہم پوری کراچی کی ضلعی کمیٹیاں بھی بنائیں گے، اور تہذیبی اسٹرکچر بھی، اور پورے سندھ میں اربن ایریاز کے اندر انشاءاللہ پوری قوم کو موبلائز کریں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ بہت پریشر ہے، مجھے پتہ ہے کہ جن لوگوں نے اس قوم کو تقسیم کیا ہے، جن لوگوں نے اس قوم کو تقسیم کرنے میں بے انتہا محنت کی ہے، بے انتہا پیسے خرچ کیے ہیں، وہ اس قوم کو متحد کرنے کے لیے اگر ہم جدوجہد کریں گے ہم تو کچھ تو نہیں ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے در پہ ہیں، ہمارے پیچھے ہیں، ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، تو مجھ سے زیادہ تو یہ
बिजनेस कम्युनिटी आती है, इसलिए उससे ज़्यादा लोगों को पता होता है कब क्या होने वाला है। तो इनको पता है कि हाँ आफाकी की मुखालफत मतलब इनके पसंदीदा लोगों के अंदर है। तो उसकी वजह यही है कि वो ये समझते हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से लोगों को सुलाया था, हमने कौम को इस काबिल बना दिया था कि हम उनके सर पे पाँव रख के चले जाएं और कोई छू ना गए। अब लोग एहतजाज करने लगे। अगर लोग मरते हैं, लोग एहतजाज करते हैं। पहले 750 आदमी पिछले साल मरा था टैंकर और वाटर टैंकर और डंपर के नीचे आके। सब नीतियाँ बना रहे थे, सब मतलब खामोश थे। जाहिर है कि लोग एहतजाज करते हैं, उनका हक है। उनके बच्चे मर रहे हैं, उनके बच्चों को सड़क पर से खुरच के निकाला जा रहा है, और उसके बाद अगर कौम को ये कहा जाए खामोश रहो, कैसे खामोश रहो? और फिर ये कहा जाता है ये लोगों को बदला रहा है। मैं पूछता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर आई। वहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े पत्थर आगे ड्राइवर के सिर में मार मार के उसको चल गई। मैंने सिखाया था उसको, लोगों के बच्चे मरेंगे तो लोग एहतजाज करेंगे। सही सेंटर में जो कुछ हुआ वो एहतजाज था, उनके सामने उनके बच्चे मरे थे, उनकी कौम के बच्चे मरे थे, और रेस लगाते हुए नशे की हालत में ड्राइवरों के गफलत की वजह से मरे। तो क्या एहतजाज भी कोई ना करे? अगर एहतजाज किया तो उनको दहशत गर्दी के मुकदमा। तो मेरे साथ मुश्किलात हैं कि मैं कौम को मोबिलाइज करना चाहता हूँ, मैं कौम को मुत्तहिद करना चाहता हूँ। तो ज़ाहिर परेशानियाँ हैं और मुश्किलात हैं, लेकिन इन मुश्किलात में डिस्ट्रिक्ट सेंटर में लोगों ने मेहनत की और ये लोगों को मुतहरिक करने में इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले। तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर की ज़िले कमेटी में अनाउंस कर दूँ, उसके बाद 2-3 इशू और हैं, मैं उन पर आपके सामने आपकी राय लेकर बात आगे बढ़ाऊँगा। डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर सबसे पहले मैं जो चाहता हूँ कि अनाउंसमेंट हो, ऑफिस सेक्रेटरी है, बहुत संजीदा आदमी है, बहुत समझदार आदमी है, नज़रियाती साथी हैं, आलम भाई, वो यहाँ आइए ताकि लोग देख लें। जल्दी से बात, जल्दी से। राब्ता सेक्रेटरी में मेरे छोटे भाई की तरह चुलबुला है, बाल खाने थोड़े से, लेकिन बहुत समझदार है और नज़रियाती है, जज्बाती है। अल्लाह ताला इसको हिम्मत का तो फैजान सिद्दीकी राब्ता सेक्रेटरी, जल्दी से ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मेहनत की, गुलाम नबी भाई ये बधाई निकालो, जल्दी से गुलाम नबी भाई जल्दी से। फाइनेंस सेक्रेटरी में सरफराज भाई है, सरफराज भाई जो है वो गवर्नमेंट सेक्रेटरी है, ये जिले कमेटी के जिम्मेदार हैं और ये लोग इस डिस्ट्रिक्ट सेंटर को इंशाल्लाह 4 चांद लगा देंगे। अब डिप्टी ऑर्गेनाइजर डिस्ट्रिक्ट सेंटर जिम्मी भाई, इन्हीं के साथ बंदारी कॉलोनी के शफीक भाइयों को भी डिप्टी ऑर्गेनाइजर के तौर पर साथ करा जाए। और इस डिस्ट्रिक्ट के लिए जो ऑर्गेनाइजर का नामजदगी हुई है वो मेरे बहुत अच्छे साथी जो माजी में इसी फेडरल एरिया सेक्टर के इंचार्ज थे, जिन्हें 92 में शहीद किया गया। किसी को नाम याद है? रफीक शेख भाई के छोटे भाई आमिर शेख को मैंने इस डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दी है, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर। आप सब इनके लिए भी दुआ कीजिए और महाजन कौम के लिए भी दुआ कीजिए कि ये भी अपनी कौम के लिए पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ जद्दोजहद कर सकें और पूरी महाजन कौम उनके साथ ताउन करें और हम सब मुत्तहिद होकर अपनी कौम के साथ होने वाली जुल्म और ज़्यादतियों का भरपूर तरीके से मुकाबला कर सकें।
ایک بار ان سب کے لیے اور شاباش. اچھا لگا نا ڈسٹرکٹ کمیٹی کا. ڈسٹرکٹ کمیٹی جو ہے وہ آپ لوگوں کے رابطے میں رہے گی. آفس ماشاء اللہ آپ کے یہاں کھل گیا ہے سبلا آباد میں, اور ماشاء اللہ ڈیلی بنتا ہے, سارے لوگ آتے ہیں, رش ہوتا ہے ماشاء اللہ, بڑا اچھا لگتا ہے. ڈسٹرکٹ سینٹر میں ان شاء اللہ تعالیٰ اب جو ہے وہ بینکٹ میں پروگرام نہیں ہوگا. ڈسٹرکٹ سینٹر میں اب جب بھی پروگرام ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ کسی بڑی جگہ پر, کھلی جگہ پر ان شاء اللہ. آپ کے کراچی میں اجرک کی نمبر پلیٹ لوگوں کو لگانے کے لیے مجبور کیا گیا کہ اجرک کی نمبر پلیٹ لگاؤ, اور آواز آ رہی, اور لوگوں نے اجرک کی نمبر پلیٹ مجبور لگائی نہیں. میرا معاملہ, میرا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ بھائی پہلے آپ نے نمبر پلیٹ جاری کی, اس کے پیسے میں دے چکا. اب اگر سندھ گورنمنٹ کوئی بھی اپنی ضرورت کے مطابق اس میں تبدیلی کر کے دوبارہ نمبر پلیٹ جاری کرتی ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ پرانی نمبر پلیٹ جمع کرنے کے لیے کہے کہ پرانی نمبر پلیٹ جمع کر کے نئی نمبر پلیٹ نہیں بنی. درست ہے, آپ دوبارہ ہم سے پیسے لے رہے ہیں تو ناجائز ہے. میں نے کہا تھا کہ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ بھائی سندھ دو لسانی صوبہ ہے. ذوالفقار علی بھٹو جو تمہاری پارٹی کا بانی تھا اس نے کہا کہ سندھ دو لسانی صوبہ ہے. اس نے دو لسانی صوبہ تسلیم کرنے کے بعد میرے اکابرین کے ساتھ, میرے بزرگوں کے ساتھ لسانی معاہدہ کیا تھا, جس کے تحت 40% اور 60% کا آپ نے کوٹا مقرر کیا تھا. جب سندھ دو لسانی صوبہ ہے تو پھر آپ ایک لسانی اکائی اپنی ثقافت دوسری لسانی اکائی پر مسلط کیسے کر سکتی ہے؟ اس کراچی میں ہم رہتے ہیں, اس کراچی میں سندھی 10% ہے, اس کراچی میں 90% غیر سندھی ہیں. اس شہر میں آپ اجرک مجھ پر زبردستی مسلط کر رہے ہو, مجھے قبول نہیں ہے. میں اجرک کا احترام کرتا ہوں اس لیے وہ آپ کی ثقافت ہے, لیکن میں اسے اپنا نہیں سکتا. اور یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ میں کسی اور کے کلچر کی الغار کو روکوں. یہ میرا فرض بنتا ہے. اور یہ میں مختصر آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں, اس شہر میں سڑکیں ہیں نہیں, اس شہر میں نوکری ہے نہیں, اس شہر میں میرے بچوں کے تعلیم آپ نے برباد کر دی, ان کے مستقبل سے آپ کھیلتے ہیں. میری قوم کے بچے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں تو آپس میں کمپٹیشن کرتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں گا, میں انجینئر بنوں گا, میں سائنسداں بنوں گا. آپ ان کے مستقبل سے کھیلتے ہیں. آپ جان بوجھ کے پالیسیز بناتے ہیں کہ کراچی کا رزلٹ 28% سے زیادہ نہ ہو, 30% سے زیادہ نہ ہو. لاڑکانہ کا رزلٹ 76% ہوتا ہے, 86% ہوتا ہے. میں ہنس کے کہتا ہوں کہ جہاں پر تمہیں سائنس کی اسپیلنگ نہیں پتا, جہاں تمہیں کمپیوٹر کا نہیں پتا کہ کمپیوٹر سی سے ہے یا کے سے ہے, وہاں 87% رزلٹ آتا ہے. آپ میرے بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہو. آپ میرے علاقے کی سڑکیں تباہ ہوئی ہیں, آپ یا سڑکیں بنانے کو تیار نہیں ہو. میرے لوگ اپنا پانی چوری کر کے بیچ رہے ہیں ان کو, اور ہم اپنا پانی ان سے چوری کیا اور پانی خریدنے پر مجبور ہیں. ہماری لائنوں میں پانی نہیں آ رہا, گھر کی لائنیں ساری سوکھی پڑی ہیں. آپ اس شہر کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہیں, لیکن آپ دے رہے ہیں تو اجرک دے رہے ہیں. آپ لوگ مجھے بتائیے, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, حکومت مجھے بتائے کہ تمہاری اجرک کی نمبر پلیٹیں لگا کے کہ اب اس شہر میں بارش کے اندر, پانی کے اندر میرے شہر کے لوگوں کی گاڑیاں ڈوب نہیں گئیں, میرے لوگوں کی موٹر سائیکلیں ڈوب نہیں گئیں. تمہاری اجرک کی نمبر پلیٹ لگا کر اگر وہ گاڑیاں ڈوب گئیں تو تمہاری اجرک کا میں کیا کروں گا؟ مجھے تمہاری اجرک نہیں چاہیے, مجھے تمہارے اس شہر, میرے شہر کے اندر وہ پیسہ چاہیے جو میں نے تمہیں ٹیکس قیمت میں دیا تھا. 34.5 کھرب کا جو بجٹ ہے اس میں جو NFC ایوارڈ کے پیسے ہیں, اس کے علاوہ جتنے پیسے 100% میں نے دیے, میری قوم نے دیے ہیں, مجھ سے مراد میرے شہر کے لوگوں نے دیے ہیں. یہ تاجر بیٹھے یہ ٹیکس دیتے ہیں. مجھے بتائیے کہ اس شہر کے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, اس شہر کے لوگ کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, اس شہر کے لوگ پانی خرید کے پی رہے ہیں, اس شہر کے ہاسپٹل کے اندر میں پرسنلی گواہ ہوں کہ ٹارچ لے کے یہ اس کی موبائل کی لوگ آپریشن کر رہے ہیں, لائٹ نہیں ہے. ہاسپٹلس کے لوگوں کو آپ تنخواہیں نہیں دے رہے, بازی شہید کے ڈاکٹرز کی تنخواہیں نہیں دے رہے. آپ یہ سارے ظلم کر رہے ہو, لیکن اجرک مسلط کرو گے. اجرک مسلط نہیں ہو سکتی. اس لیے میں ایک مثال دے کر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف آفاق کی مطالبہ مت سمجھنا. یہ مت سمجھیے گا کہ آفاق نے کہا تھا کہ آپ اجرک کی بجائے اس پہ پاکستان کی شناخت لگائیے.
آفاق نے بغیر وجہ کے نہیں کہا تھا. ایک مثال دینے کے بعد آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ علامتی طور پر بھی احتجاج کرتے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ احتجاج کیجیے. مجھے معلوم ہے کہ آپ 100% گاڑیوں کے اوپر آپ نمبر پلیٹ کے اوپر جو ہے وہ نہیں لگا سکتے, اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں گورنمنٹ سے کنفرنٹ کروں, لیکن مجھے علامتی طور پر لگانے کے لیے میں آپ سے اس لیے درخواست کر رہا ہوں کہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم تمہارے اس اقدام سے خوش نہیں ہیں, ہم احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج میرا حق بنتا ہے. میں اپنی قوم کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں, میں اپنی قوم کو دفن کرنا نہیں چاہتا. قومیں زندہ رہتی کلچر سے. ماؤ زیدنگ کے پاس ماؤ زیدنگ تھا, کون تھا ماؤ کا پورا نام ماؤ زیدنگ ہی تھا نا بھائی, میں غلطی کر رہا ہوں. ماؤ زیدنگ بھائی چائنیز تو ظاہر لفظ بھی بڑے مشکل ہوتی ہے, لیکن ماؤ تھا. ٹھیک ہے, ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا, یہ حامد بن کے والد گئے, حارث بھی ان کے ساتھ ڈیلیگیشن میں, اور جب وہ ڈیلیگیشن میں ان کے ساتھ گئے تو اس نے ماؤ سے کہا کہ آپ ہمارے ملک کے لیے کوئی پیغام دیجیے. بڑی انکساری سے اس نے منع کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں, میں تو پیغام نہیں دے سکتا. وارث میر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے اصرار کیا کہ آپ ہماری قوم کے لیے کوئی پیغام دیجیے. ماؤ نے کہا کہ یہ جو فوجیں ہوتی ہیں یہ سرحدوں کی حفاظت کر سکتی ہیں, قوموں کی نہیں کر سکتی. قومیں زندہ اس وقت تک رہتی ہے جب تک باہر سے کسی اور کلچر کی یلغار کا وہ دفاع کرے, اور اگر وہ کسی اور کلچر کا دفاع نہ کر سکیں اور اس کلچر کو اڈاپٹ کر لیں تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. کیا چاہتے ہو کہ مہاجر قوم ختم ہو جائے؟ اگر مہاجر قوم کو چاہتے ہو کہ وہ زندہ رہے اس طرح جس طرح پنجابی ایک قوم ہے, سندھی ایک قوم ہے, پختون ایک قوم ہے, بلوچ ایک قوم ہے, تو تمہاری اپنی ثقافت ہے, اس ثقافت کو زندہ رکھنے کی کوشش کرو. کسی کلچر کو, کسی ثقافت کو اپنانے کی اور کسی کلچر کو گلے میں ڈال کر فخر محسوس کرنے کی کوشش مت کرو. اپنے کلچر کو زندہ رکھنے کی کوشش کرو, تمہاری قوم زندہ رہے. میں جو اجرک ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں, ان کا کلچر ہے, لیکن میں کسی اور کا کلچر نہیں اپنا سکتا. میرا ایک کلچر ہے, میں اس پہ فخر کرتا ہوں. میرے بزرگوں نے مجھے وہ کلچر دیا, اس کے ادب و آداب ہیں, اس کی رسم و رواج ہیں, اس کی روایتیں ہیں, اس کی اقدار ہیں. میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ میں نہیں چھوڑ سکتا. اس کا مقصد ہے کہ مجھے اپنی قوم کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی ثقافت کو زندہ رکھنا ہے, میں کسی کا کلچر نہیں بنا سکتا. یہ بات سب کو سمجھ میں آ جانی چاہیے, ان لوگوں کو بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں ہم جو چاہیں کر لیں. میں آخر میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ڈمپر تمہارے میرے بچوں, آپ کے بچوں اس شہر میں کچل رہے ہیں. واٹر ٹینکر اس سال جنوری سے اب تک حادثات میں کتنے لوگ جاں بحق ہوئے کچھ پتا ہے؟ 581 آدمی آج کی تاریخ میں, آج تک جب صبح اخبار پبلش ہوا ہے, 581 لوگ اپنی جان سے جا چکے. پاکستان کا کوئی شہر بتائیے جہاں پر اس طرح لوگ بے دردی سے کچلے جا رہے ہیں اور کوئی مقدمہ درج نہ ہو, کوئی گاڑی بند نہ کی جائے, کوئی ڈرائیور گرفتار نہ ہو. یہ لاوارث نہیں ہے. یہ شہر, اس کے وارث آپ ہیں, اس کے وارث اس قوم کے جوان ہیں. اور اگر انہوں نے نیو کراچی کے کسی خاندان کو ڈمپر کے نیچے کچلتے ہوئے دیکھا کہ جو ڈمپر ریس لگا رہے تھے, اور اس غصے میں اگر انہوں نے ڈمپر جلا بھی دیے, وہ ری ایکشن تھا انسانی جانوں کے ضیاع کا. اس پر آپ صغیر سینٹر کے بچوں کو دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث کر کے آپ جیل میں, اور اس کے برعکس پورے سندھ میں باقاعدہ 14 اگست کو پورے سندھ کے اندر پاکستان مرد آباد, پاکستان مرد آباد کے نعرے لگے. جی ایس سی کے لوگ باقاعدہ حلف اٹھا رہے تھے اور ان کے باقاعدہ چہرے دکھا دکھا کر سوشل میڈیا کے اوپر ان کے کیمرے گھوم رہے تھے, تمام لوگوں کے چہرے دکھائے. میری قوم کے معصوم بچے الطاف کا گانا سن لے تو پورے خاندان اڑ جاتے ہیں. اور آج پورے شہر میں, پورے سندھ میں
پاکستان کے خلاف نعرے لگتے رہے, حلف اٹھائے جاتے رہے کہ ہم سندھو دیش سے وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں, ہم پاکستان کو دو لگ کر کے یا توڑ کر ہم سندھو دیش بنائیں گے, ہم جی ایم سی ایف کے نظریے سے وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں. کوئی ایک شخص گرفتار ہوا؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اور پیپلز پارٹی جواب دے کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ پیپلز پارٹی جی ایس ایم کو پال رہی ہے, جی ایس ایم کو فنڈ دیتی ہے, جی ایس ایم کی سرپرست, اور اگر سرپرست نہیں ہے تو اس شہر کے اندر باقاعدہ سینئر منسٹر ہی کہتا ہے کہ میں کسی کو یہاں پر یہ نہیں کرنے دوں گا, وہ نہیں کرنے دوں گا, میں اس شہر کے اندر کسی کو جو ہے وہ گاڑی جلائے گا تو سارے بھگتے گا. گاڑی جلا دی, گاڑی دوبارہ آ سکتی ہے. 20 لاکھ افراد قربان کر کے یہ وطن میرے بزرگوں نے بنایا, اور آج تم یہ کہو کہ پاکستان توڑ دیں گے, پہلے بنا تھا بنگلہ دیش اور اب بنے گا سندھو دیش. تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اگر اپنی روش تبدیل نہیں کی اور پیپلز پارٹی نے اگر جی ایس ایم کی سرپرستی بند نہیں کی تو پیپلز پارٹی کے خلاف بھی مہاجر قومی موومنٹ مظاہرے کرے گی. اور اس شہر میں جی ایس ایم کے تمام لوگوں کو میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے دیہاتوں میں تم جو کچھ کر رہے ہو وہاں پر قانون نافذ کرنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ملک کے خلاف نعرہ لگانے والوں کے خلاف کارروائی کریں. میں وفاق سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جی ایس ایم جو علیحدگی پسند تنظیم ہے, جس کے پرچم کے اوپر باقاعدہ, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ہتھیار جو کلاڑی بنائی ہے یہ باقاعدہ ایک تصادم کی علامت ہے, اور یہ جھنڈا شہروں میں لگا کر وہ باقاعدہ ملک کے خلاف نعرے لگاتے ہیں. آپ نے اس مہاجر قوم کے اوپر کسی ایک شخص کی غلطی کو بنیاد بنا کر آپ نے پوری مہاجر قوم کے اوپر شک کا اظہار کیا. آپ نے جھوٹے جناب کے نقشے نکال کر میری مہاجر قوم کو بدنام کیا. لیکن کھلے عام جو لوگ جی ایس ایم کی باتیں کرتے ہیں, سندھو دیش کی باتیں کرتے ہیں, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. وفاق پابندی لگائے جی ایس ایم کے اوپر, اور جی ایس ایم کی تنظیم کے اوپر پابندی لگائے, اور پیپلز پارٹی کے خلاف باقاعدہ انکوائری کنڈکٹ ہونی چاہیے کہ جی ایس ایم کو اب تک فنڈ کون فراہم کر رہا ہے. پیپلز پارٹی اگر صغیر سینٹر کے معصوم لوگوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کر کے ان کو گرفتار کر سکتی ہے, تو کیا اندرون سندھ پاکستان کے خلاف نعرے لگانے والوں کو جو روز نعرے لگاتے ہیں کہ پاکستان مرد آباد, کل بنا تھا بنگلہ دیش اب بنے گا سندھو دیش, ان کی تصویریں ریکارڈ پر موجود ہیں, ان کے باقاعدہ عہدے داران کھڑے ہو کر یہ باتیں کرتے ہیں, ان کے کارکنان کھڑے ہو کر یہ نعرے لگاتے ہیں. پیپلز پارٹی نے کتنے لوگ گرفتار کیے؟ پیپلز پارٹی سرپرست ہے لیکن پسند کرتی ہے. وفاق کو انکوائری کرنی چاہیے پیپلز پارٹی کی سرگرمیوں کی, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان پر پابندی لگانی چاہیے کہ ان کی سرگرمیاں روکی جائیں. جو ملک کے خلاف نعرے لگا رہا ہے ان کو گرفتار کیا جائے, اور اگر نہیں کیا تو اس شہر میں تصادم ہوگا, اس لیے کہ بانیان پاکستان اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے وطن کے خلاف نعرے برداشت نہیں کر سکتے. میں آپ لوگوں کے سامنے جو ضروری چیز تھی میں نے آپ کو بتائی. آج آپ فیصلہ کریں. میں نے آپ سے کہا کہ یہ بیٹھے ہیں اور ایک ابھی اٹھ کے چلا گیا. اس کو بھی پتا ہے کہ ہو گیا, اس کو پتا ہے کہ 12 کا پروگرام کس طرح سبوتیج کیا گیا, کس نے پیٹ میں چھرا لوپا, کس نے جا کے پاؤں پکڑے, کس کے پاؤں پکڑے, کتنی سیاسی جماعتوں کو لے کر گئے تھے, اور ساری سیاسی جماعتوں کو لے جا کر انہوں نے سب سے یہ گواہی دلوائی کہ آفاق لسانی فساد کرنا چاہتا ہے, شہر تباہ ہو جائے گا, شہر برباد ہے. اس لیے کہ مہاجر قوم کو متحد کرنے کی اگر جدوجہد میں کر رہا ہوں تو ظاہر لوگ خوف زدہ ہیں کہ جس طرح قوم کو تقسیم کیا, اگر یہ دوبارہ متحد ہو گئے تو پھر اس شہر کے اندر یہ ٹینکر مافیا, ڈمپر مافیا, یہ ڈرگس مافیا, لینڈ گریبنگ مافیا, پھر یہ کیا کریں گے؟ اس لیے کہ پھر تو سیکٹر انچارج یہ سب کو لگام میں ڈالے گا نا. تو آج ظاہر ہے کہ آفاق کے لوگ خلاف ہیں. 12 کا جو کال تھی کہ آفاق احمد جو ہے وہ یو پی موڑ سے لوگوں کو جوائن کرے گا,
اور لوگوں نے بے پناہ جوش کا مظاہرہ کیا تھا, لوگ باہر نکل گئے. تو اس وقت اگر آپ نے ایک دن کے لیے یہاں 144 لگائی اور تمام سیاسی جماعتوں کو لے کر ان لوگوں کے پاس گئے جنہوں نے فارم 47 بنایا تھا, تو پیٹ میں میرے چھڑا کس نے گھونپا؟ کسی غیر نے نہیں گھونپا, انہی طوطوں نے گھونپا جن کی زبان مطلب وہ کسی اور کی زبان بولتے ہیں. انہی بندروں نے میری پیٹ میں چھڑا گھونپا جو کسی کے اشارے پر ڈگڈگی بجانے پر کلاباتیاں کھاتے ہیں, آج ادھر آج ادھر آج ادھر آج ادھر. پہلے سب ایک دوسرے کی گالیاں, سب ایک دوسرے کو گالیاں دیتے, سب ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے نا. فلاں آدمی جو ہے وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے, فلاں آدمی جو ہے وہ انڈین پاسپورٹ کے اوپر امریکہ گیا تھا, یہاں سے وہ را کا ایجنٹ بن کے گیا تھا. آج سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے, کسی کے حکم پہ ملے نا, جس کے حکم پہ ملے وہ ڈگڈگی بجاتے ہیں تو سب بندر کی طرح کلابازیاں کھاتے ہیں. ان بندروں کے ہاتھ میں پوری قوم کے فیصلے دے دیں, اس قوم کے فیصلے میرے بزرگ کریں گے, یہ گوپلا نہیں کر سکتا ہے, اس لیے کہ یہ اس قوم سے مخلص ہے. آپ بیٹھے آپ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ اپنی قوم سے مخلص ہیں. آپ ڈگڈگی پہ ناچنے والے بندر نہیں, آپ اپنی گردنیں کٹوا سکتے ہیں. آپ اپنی قوم کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ مجھ میں بھی یہ حوصلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام پابندیوں کے باوجود آپ نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آفس بھی کھولا اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اپنی سرگرمیاں بھی رکھی, اور اگلے 15 دن کے اندر انشاءاللہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کی ڈسٹرکٹ کمیٹی اناؤنس ہوگی. تمام مخالفتوں اور تمام دھمکیوں کے بعد, باقاعدہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ بات نہیں سنے گا تو یہ کر دیں گے, اور ڈمپر مافیا کے لوگ جلا دیں گے, جی ایس ایم کے لوگ باقاعدہ سوشل میڈیا پر نام لے لے کے کہتے ہیں کہ اس کو مار دیں گے. جو قبر, جو رات قبر میں, اس سے پہلے کسی کا باپ آپ کو نہیں مار سکتا. اور میں آپ کو میں ویسے اچھا لگتا ہے تو میں لکھ لیتا ہوں شروع, لیکن مجھے یاد نہیں ہوتے, میں نے آپ کو ہزار مرتبہ کہا, اور شاید اس وجہ سے یاد نہیں ہوتے کہ میں اشعار کے خلاف رہا ہوں. کہ مجھے کسی نے کہا کہ حضور کو شاعری پسند نہیں, لیکن میں یعنی یاد نہیں کر سکتا, لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ کسی اچھی چیز کو میں اپنی بات کو ایکسپریس کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیان کروں. میں نے کہا نا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ قوم متحد ہو جائے. جن لوگوں نے تقسیم کیا, الطاف, آفاق, خالد مقبول, مصطفیٰ کمال, فلاں, فاروق ستار, اور پھر اس کے بعد سب کی لیڈرشپ بنائی. میں یہ بات کہتا تھا کہ ایک مرتبہ کسی کو امام بنا کے دے دو, اگر دوبارہ وہ موزن بننے کے لیے تیار ہو جائے تو مجھے بتانا. ایک مرتبہ کسی کو اسٹیئرنگ کے اوپر بٹھاؤ, اس کو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بٹھا دو, اس کے بعد اس سے کبھی کہو کہ پچھلے سیٹ پہ بیٹھے, نہیں بیٹھتا. باقاعدہ سازش کے تحت آپ کے یہاں نئی لیڈرشپ کے لیے کی ہے. اور یہی میں نے آپ سے کہا کہ صوبہ ذہن میں بھی مت لانا کہ اپنی قوم کو تقسیم کر کے صوبہ بنے گا. یہاں سے 70 تک ایک ایک مہاجر کے مفاد کا تحفظ ہوگا تو صوبہ بنے گا, ورنہ ہم صوبے میں تسلیم نہیں کریں گے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قوم کو متحد کریں. ظاہر ہے اس میں مشکلات ہیں, اس میں ٹریڈس ہیں, تو ان ٹریڈس کے اوپر میں نے ایک جگہ میں نے کچھ پڑھا لکھا دیکھا تو میں نے اس میں لکھ دیا. اور اسی بات کے اوپر یا اسی جملے پر یوں سمجھ لیجیے کہ ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو یعنی جن لوگوں نے آج قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, اور جنہیں آپ بھی اپنا مسیحا سمجھتے رہے طویل عرصے تک, جنہوں نے مہاجر قوم سے بے وفائی کی, ان کے لیے بعض اوقات مطلب جملہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی زہر کے قابل جو نہ تھے, افسوس کہ ہم انہیں جگر پلاتے رہے, کہ جو لوگ زہر دے کے مار دیے جاتے کہ قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا, اس قوم کو لاوارث کر دیا, اس قوم کی آپ نے عزتیں مٹی میں ملا دی,
آپ کی قوم کے لوگ روز پٹ رہے ہوتے ہیں کسی انڈسٹریل ایریا میں کھڑے ہوئے, لوگ آپ کے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے اپنی قوم کی نمائندگی کرنے کی بجائے آپ نے یہ بہتر سمجھا کہ جن لوگوں نے آپ کے فارم 47 بنائے آپ ان کے تلوے چاٹتے رہیے. آپ اپنی زندگی کو طول دے سکتے ہیں, لیکن آپ نے قوم کے ساتھ بہت بے غیرتی کا مظاہرہ ہے. مجھے پرواہ نہیں اس بات کی کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر کون خوش ہوگا کون ناراض ہوگا, اور یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہ یہ بات کہہ کر میں اپنے اس پروگرام کو ختم کروں گا کہ نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے, نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے, ستم گروں کی نظروں میں نظر سے نظر ملا کے جیے. ایک مجھے نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے, ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے. اب اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی سے, اب اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی سے ہی, یہی بہت ہے کہ شمع جلا کر. میں اس بات پر خوش ہوں کہ میری زندگی اس مہاجر قوم کے لیے میں نے بھرپور طریقے سے استعمال کی ہے. ہر شخص نے مرنا ہے, لیکن میں مروں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس اطمینان کے ساتھ کہ میں نے اپنا حق ادا کیا.